الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات منبع کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ماہ ذی الحجہ کے جمعۃ المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر لب کشائی کے لیے میں نے اس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حج کا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کے ہاں ایسا کرنا تقوی القلوب دلوں کا تقوی ہے۔ یہ فلسفہ ہے کیا؟ ہر جواب پر پیدا ہونے والا سوال کوئی نہ کوئی جواب رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ہم روڈ پر سفر کرتے ہیں تو راستے میں ایک چوک پر سگنل لگے ہوتے ہیں، تو جب سرخ ہوتے ہیں تو
ہم اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم یہاں رکے کیوں، تو ہم جواب میں کہتے ہیں یہ سامنے ریڈ سگنل ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی گاڑی کو روکا ہے۔ پھر وہ بچہ پوچھتا ہے کہ سگنل کیوں لگایا گیا اور یہ سرخ ہونے پر گاڑی کو کیوں روکا گیا، تو اس کے جواب میں ہم پھر یہی بات کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لگائے گئے تاکہ ہم رکیں، اور یہ اس ملک کا قانون ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے کہ جب یہ سگنل سرخ ہوگا، لال ہو جائے گا، اس وقت یہاں گاڑی کو روکا جائے گا۔ پھر اس پر سوال کیا جاتا ہے، سوال پر سوال ہے، کیوں کا سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ فلسفہ اسی چیز کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں روکا کیوں گیا، یہ قانون کیوں بنایا گیا کہ ہم یہاں رکیں، ہم انتظار کریں، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے اس لیے تاکہ تمہاری جان کی حفاظت کی جائے، تاکہ تمہاری جان کی حفاظت کی جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں صرف میری جان کی حفاظت کیوں؟ تو جواباً یہ کہا جائے گا سب کی جان کی حفاظت کے لیے یہ سگنل لگائے جاتے ہیں تاکہ سب لوگوں کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کی جان کی حفاظت کیوں؟ پھر وہ اس پر جواب دیا جاتا ہے سب کی جان کی حفاظت اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی پسند کریں، ہم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرو۔ اب جان کی حفاظت کسی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میں کہوں میں کسی کی جان کی حفاظت کیوں کروں؟ تو اس کا جواب بھی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے کہ شریعت کے اندر ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کیوں پر جو کیوں سوال پیدا ہو رہا ہے یہی فلسفہ ہے، یہی فلسفہ ہے۔ ہر سوال کا جواب کہیں مقصد بیان کر رہا ہے، کہیں فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم حج کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو شریعت مطالعہ جب حج کے مناسک کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو فقط ایک ہی جواب سامنے آتا ہے، یہ سارے کے سارے مناسک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عطاؤں کا نام حج ہے۔ تو یہی حج کا فلسفہ ہے، یہی حج کا فلسفہ ہے۔ آئیے حج کے مناسک کی طرف بڑھنے سے پہلے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ عقل اور عشق یہ الگ الگ پہلو ہیں، عقل الگ چیز ہے، عشق اور دیوانگی الگ چیز ہے۔ یہ دیوانگی نہیں ہے کہ حج کے موقع پر سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھی، یہ دیوانگی نہیں ہے کہ سر پہ محبوب کی سنت نہ ٹوپی ہے نہ امامہ ہے، اتار دیا گیا۔ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے کہ نہ تسبیحات کی خاص کوئی شرط ہے اور بندہ بازار میں چلا جا رہا ہے اور نبی اللہم لبیک کی سرائے لگا رہا ہے؟ ہم عام طور پر تو ایسا نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم مصلی بچھاتے ہیں، ہم مسجد میں چلے آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، شور و غل نہیں، کوئی آواز بلند نہیں کی۔ یہ کیسی دیوانگی ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ اور عبادت کے تقاضے کیا ہیں؟ عبادت کے تقاضے، ہم عبادت کرنے کے لیے وضو بھی کرتے ہیں، ہم غسل بھی کرتے ہیں، ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں، خوشبو لگا کر مسجد میں چلے آتے ہیں، مگر وہاں ہے
خوشبو بھی نہیں لگانی، خوشبو بھی نہیں لگانی، مولا کپڑے یہی چڑھیں گے نہیں، یہ بھی اتار دو، صرف دو کپڑے ہوں گے جن کے ساتھ خود کو لپیٹنا ہے، اس لیے کہ یہ مناسک حج ہے۔ مولا یہ کیا عقل تسلیم نہیں کرتی، کیا یہ عبادت ہے کہ سب کو ننگا کر دیا جائے؟ مولا عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ عبادت ہے کہ فقط دو کپڑوں کے اندر خود کو لپیٹ دیا جائے؟ مولا یہ عبادت ہے کہ سر کے بالوں کو مڈوا دیا جائے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مولا یہ عبادت ہے کہ عرفات کے اندر باہر ٹہلا جائے، نہ کوئی خاص خطبے ہے، نہ کوئی رکنا ہے، نہ کوئی خاص عبادت ہے۔ مولا یہ عبادت ہے نہیں، مسلمان میں چلے گئے، مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا نماز قضا خود کرنی ہے، نماز قضا خود کرنی ہے، مغرب کا وقت ملے بھی تو نماز نہیں پڑھنی۔ بولا کیوں؟ فرمایا بس حکم ہے جب عشاء پڑھو گے تو پھر مغرب پڑھنا، عشاء کے وقت میں مغرب بھی ادا کرنی ہے۔ مولا یہ کیسی عبادت ہے، عجب دیوانگی ہے، عجب محبت ہے، عجب عشق ہے۔ مولا عقل سوال کر رہی ہے، ہر عقل ہار جاتی ہے، عشق جیتتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اتار دیا۔ حکم ہوا خوشبو بھی نہیں لگانی، حکم ہوا کہ تم نے مزدلفہ میں جانا ہے، تم نے عرفات میں جانا ہے۔ مولا یہ بھی دیوانے ہیں، یہاں پتھر مارے تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں، حکم ہوتا ہے یہ مسجد کی دیوار ہے، یہ مسجد کی دیوار ہے، اس کا عدد ضروری ہے، اس کو پتھر نہ مارے جائے۔ وہاں مولا عبادت کیسے؟ پتھر مار رہے ہیں اور عبادت مل رہی ہے، پتھر کو پتھر سے مارا۔ مولا عبادت کیسی ہے؟ یہ کیسے اصول ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ عقل ہم سے سوال کرتی رہتی ہے کہ نہ تسبیحات کو خاص ہے کہ اس وقت پڑھی جائے، نہ کوئی خاص حکم ہے۔ پھر حکم ہوا، اب سامنے مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر پڑا ہے جس پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اس کے سامنے دو سجدے بھی کرنے ہیں، دو رکعتیں بھی ادا کرنی ہے، دو نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اب ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ہر پہاڑی پہ صحیح کریں گے، ہر پہاڑ پہ دوڑ لگائیں گے نہیں، فرمایا اس پہاڑ پہ جا کے جب دوڑ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں عبادت لکھے گا، تمہارے نامہ اعمال میں عبادت لکھے گا۔ یہ کیسی عبادت، یہ کیسی دیوانگی، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو تم کر دیتی ہے۔ اور یہ دیکھیے گا دیوانگی کا کچھ عالم ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کہیں کوئی دیوانہ ملے، مگر یہ کیسی دیوانگی ہے؟ ایک عالمگیر اجتماع حج جس میں کروڑوں لوگ شرکت کر رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے لوگ شرکت کرتے جا رہے ہیں اور وہی عمل کرتے جا رہے ہیں، وہی عمل کرتے جا رہے ہیں کہ کپڑے بھی کسی اپنے اتار لیے جائیں، جبہ پہننے والا جبہ اتارے، کبے پہننے والے اتار لے، امامے سجانے والے اتار لے، ٹوپی پہننے والا اتار لے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حج ہے، یہ عبادت اس لیے نہیں کہ تم سجدے کرو گے تو حج ہوگا، تم تسبیحات پڑھو گے تو حج ہوگا، بس اداؤں کو اپناتے جاؤ۔ میں یوں کہوں گا حج سارے کا سارا محبوبوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، محبوبوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام حج ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے گا نماز کیا ہے؟ تحاوی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور قصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا دوسری جلد کے اندر۔ یہ نماز کیا ہے؟ نماز کس کی ادا ہے؟ جب حدیث پڑھتے ہیں، جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پڑھتے ہیں تو ہر نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے، ہر نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے۔ فجر کی نماز، فجر کا وقت تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، شکرانے کے طور پر کئی سالوں کے بعد توبہ قبول ہونے کے بعد 2 نفل ادا کیے، 2 نفل ادا کیے۔ مولا 2 نفل ابراہیم حضرت آدم نے ادا کیے، اب اس پر ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا اے میرے آدم، اے میرے پیارے پیغمبر، سنو میں امت محمدیہ پر
فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کو بنیاد بنا رہا ہوں، 2 رکعتوں کو بنیاد بنا رہا ہوں۔ میری امت پر، مصطفیٰ کی امت پر فرض ہو چکا کہ فجر کے وقت کے اندر اٹھے اور اٹھ کر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ادا کرے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح اگلا دوسری نماز ظہر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظہر کا وقت تھا، قربانی کا وقت آپ کو معلوم ہوگا، میں نے پچھلے جمعوں کے اندر قربانی پر اور قربانی کے مسائل پر گفتگو کی۔ دوپہر کا وقت تھا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک چٹان پر پتھر پر لٹا کر چھری کو چلایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کر ایک دبے کو چھری کے نیچے کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ چھری چلی، پھر تکبیرات بلند کی، پھر اس کے بعد شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 رکعت نفل ادا کیے۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حکم کر دیا امت محمدیہ ظہر کے وقت کے اندر 4 رکعت نماز تم نے ادا کرنی ہے، اس لیے کہ میرے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ عصر کا وقت، حضرت عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام 100 سال تقریباً اس کے بعد زندہ کیے گئے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ جب زندہ کیے گئے تو شکرانے کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 رکعتوں کو عصر کی نماز کی بنیاد بنا دیا، بتا دیا کہ جو تم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہو، یہ میرے پیارے نبیوں کی سنتیں ہیں، یہ میرے پیارے نبیوں کی سنتیں ہیں۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بہت عرصہ بیمار رہے، جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، شفا کے بعد اٹھے، رب کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز نیت کی۔ نحیف تھے، ابھی کمزور تھے، بیماری کے اندر تھے، 2 رکعتیں ادا کی، تیسری رکعت ادا کی، بس ہو گیا۔ صحت نے ساتھ نہ دیا تو وہیں 3 رکعتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ گئے، نماز کو مکمل کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا داؤد کیا ہوا 4 مکمل نہیں کی؟ اگر تم نے مکمل نہیں کی تو پھر میں بھی امت محمدیہ پر مغرب کے وقت 3 رکعت نماز فرض کر رہا ہوں، 3 رکعت نماز فرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عشاء کی نماز، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ ایک عظیم 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 سے عظیم عہدہ اور درجہ رکھنے والی ذات، آپ نے عشاء کے وقت کے اندر 4 رکعتیں نماز ادا فرمائی، اور پھر 4 رکعت جب ادا کی تو رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آ گئی، اور پھر امت محمدیہ پر عشاء کی نماز کو فرض کر دیا گیا اور بتا دیا 4 رکعت نماز فرض ہے، اس لیے کہ یہ میرے پیارے محبوب کی ادا ہے، یہ میرے پیارے محبوب کی ادا ہے۔ تو گویا پتہ چلا ایک نماز نہیں، وہ نہیں، 3 نہیں، 5 کی بات، ساری کی ساری نمازیں نبیوں کی سنتیں ہیں، نبیوں کی سنتیں ہیں۔ اور گویا میں نے یہ بات کی تھی، حج دیوانگی کا نام ہے، حج دیوانگی کا نام ہے اپنی ظاہر کو اور اپنی ظاہری شکل کو تبدیل کرنے کا نام ہے، کہ سر پہ ٹوپی پہننے والا اتار کے پھر رہا، امامہ پہننے والا اتار کے پھر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس کی ادا ہے؟ یہ کس کی ادا ہے؟ اور جہاں تک نسبتوں کا ذکر کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نسبتوں کا ذکر کیا، نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نسبت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب میں شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، فقط اس لیے، وانت حل بهذا البلد، محبوب آپ جو اس شہر میں رہتے ہیں، آپ جو اس شہر میں رہتے ہیں، میں اس لیے لفظ لا سے نفی کی، میں کبھی قسم نہ کھاتا
اگر عام فہم کہوں لا اقسم، میں کبھی قسم نہ کھاتا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ تھے تو مجھے قسم کھانی پڑی، آپ تھے تو مجھے قسم کھانی پڑی۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نسبتوں کا بھی حیا کرتا ہے، ادائیں کو بھی محفوظ کرتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ ادائیں محفوظ رہے گی۔ اسی طرح طحاوی شریف کی حدیث مبارکہ کے بعد میں نے نماز کا تذکرہ کیا، اب آگے ہے ہم عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ عرفات کا معنی کیا؟ پہچاننا۔ کیا ہے؟ پہچاننا۔ معرفت اسی سے نکلا کہ پہچاننا، پہچان کرنا۔ مولا ہم عرفات میں کیوں جائیں؟ میں نے بات یہاں فلسفے کی پہلے سمجھا، مقاصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ کیوں ہم پر ضروری کیا گیا، اس کے پسے کچھ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر کرنا میرا مقصد ہے۔ عرفات ہے کیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، پہچان ہوئی تھی، 9 ذی الحج کا دن تھا، ورنہ بس وہ جو ان کی ملاقات کا دن ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ہر سال اس دن کو منایا جائے، ہر سال اس دن کو منایا جائے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ یہ میدان عرفات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، منع میں کیا؟ منع میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی کی اور پھر وہاں پتھر مارتے۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ منع میں ہی صحیح کسی نے شیطان کو دیکھا ہو، کسی ویڈیو میں دیکھا ہو، کسی نے دکھایا ہو، کسی نے بتایا ہو کہ ہم نے آنکھوں سے شیطان کو دیکھا؟ وہاں شیطان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ منع میں جاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، پتھر مار مار کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ مولا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ ہم نے پتھر اٹھائے مار دیے اور پھر قربانی کی۔ مولا یہ بھی عبادت ہے، فرمایا عبادت ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنے محبوب پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عطا کی وجہ سے، پہلے عبادت نہ تھی، ان کی عطا کی وجہ سے اسے بھی عبادت بنا دیا ہے، اسے بھی عبادت بنا دیا ہے۔ کوئی پتھر اٹھا کے مارے گا، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھے گا۔ پتھر مارے جاتے ہیں، پھر واپس آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 4000 سال پہلے، کتنے سال پہلے تقریباً 4000 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام انہوں نے گارے کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکڑانے لگے۔ گارے کو اٹھا کے پکڑانے لگے تو پھر کندھے سے کپڑا ہٹا، کندھے سے کپڑا ہٹ گیا، چادر تھی نیچے ہوئی۔ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کو حکم دیا، اور میں اب جب بھی تم نے کعبے کا طواف کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، کپڑے بھی ہو، کندھا بھی ننگا ہو، کندھا بھی ننگا ہو، اس لیے کہ خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، اس وقت تعمیر کرتے ہوئے ان کے کندھے سے کپڑا ہٹا ہے، اب لباس بھی ایسا ہوگا اور کندھا بھی ننگا ہوگا، کندھا بھی ننگا ہوگا۔ کعبۃ اللہ، ہم مسجد میں آتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سر پہ امامہ سجاتے ہیں، مگر وہاں حکم ہوا اور میں خبردار حج کے لیے آ رہے ہو، ٹوپی بھی اتار دو، امامہ بھی اتار دو، جبہ بھی اتار دو، کپڑے بھی اتار دو، جو ثقافت ہے تمہاری اپنے گھر چھوڑ کے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تمہارے قانون نہیں رب تعالیٰ کے قانون چلے۔ اعلان ہوتا ہے
کرے گا. مولا کیوں؟ یہاں حکم ہے ٹوپی پہنو افضل ہے, امامہ پہنو تو اس سے افضل ہے. افضلیت کی بات عام مساجد میں ہے, وہاں تو چاہیے تھا زیادہ ادب سکھایا جاتا. اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, بیت اللہ میں جانا ہے, مولا آداب پڑھا دیے جائے. فرمایا نہیں, یہاں آداب نہیں دیکھے جاتے, محبوبوں کی ادائیں دیکھی جاتی ہے. جب کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل تعمیر کر رہے تھے, اس وقت ان کے سر ننگے تھے. اب جو بھی طواف کرے گا ننگے سر ہی کرے گا, ننگے سر ہی کرے گا. اب اسی طرح ناخن نہ کٹوانا بھی عبادت ہے, بال نہ کٹوانا بھی عبادت ہے. میں نے کہا حج دیوانی کا نام ہے, حج عشق و محبت کا نام ہے. اور پھر فرمایا سر منڈوانا یہ بھی عبادت ہے. پہلے کہا نہ بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے, اور پھر خود رب تعالیٰ فرماتا ہے سر منڈوانا. مولا کیوں کرے؟ اس میں کیا حکمت ہے, اس میں فلسفہ کیا ہے, اس کے مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد نہ دیکھو, فقط ایک ہی دیکھو, یہ ادا ابراہیم خلیل اللہ کی ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد سر کو منڈوایا تھا. اب ہر آنے والا حاجی جب بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا, سعی کرے گا, پھر اس کے بعد اسے حکم ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دے, سر کے بالوں کو منڈوا لے. تو گویا پتہ یہ چلا ایک ایک رکن جو حج بیت اللہ کا ہے, جو حج کا ایک ایک رکن ہے, یہ کسی تسبیح و تحلیل کا نام نہیں ہے, یہ تہجد گزاری کا نام نہیں ہے, یہ 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے, بلکہ محبوبوں کی محبوب ادا کو ادا کرنے کا نام ہی حج ہے. طواف کر لیا, مولا آپ کیا حکم ہے؟ آپ اور میں یہی کہتے ہیں کہ عجز اور انکساری عبادت ہے. عجز اور انکساری کیا ہے؟ عبادت. میں عجز اور انکساری سے اگر چلتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ عاجزی والا ہے, تو یہ متقی ہے. اور میں یوں کہوں گا کہ میں اس قابل تو نہیں, مگر قرآن نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کو طوالت کے ساتھ قرآن مجید نے اس رکوع میں بیان کیا کہ عاجزی نیک بندوں کی نشانی ہے, رحمان کے بندوں کی نشانی ہے. مولا عاجزی اور انکساری تو عبادت ہے, اور غرور اور تکبر کو کفر میں داخل کیا گیا. غرور اور تکبر کو کفر میں داخل کیا گیا ہے اگر خدا کی بارگاہ میں ایسا کیا جائے. یہاں تک مفسرین نے لکھا مولا عاجزی تیری عبادت ہے, غرور اور تکبر تجھے پسند نہیں ہے, یہ شرک کے لیے کر دیتا ہے کہ انسان مشرک ہو جاتا ہے. اب ادھر کیا ہے؟ مولا آپ جس مسجد میں جائے تو کہتا ہے عاجزی اور انکساری, بازار میں چلے تو کہتا ہے عاجزی اور انکساری, کسی سے ملاقات کرے تو کہتا ہے مولا تیرا حکم ہے عاجزی اور انکساری سے ملو, محبت سے ملاقات کرو. مولا وہ بیت اللہ ہے, وہ تیرا گھر ہے, وہ بڑی رحمتوں کا حامل ہے, بڑی برکتوں کا حامل ہے. مولا یہاں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اور گھر تھے, یہ میرا گھر ہے. یہاں چاہیے تو یہ تھا عاجزی بڑھا دی جاتی, انکساری بڑھا دی جاتی, مگر وہاں حکم ہے فرمایا جہاں بھی دنیا میں تم عاجزی سے چلو گے تو تبھی عبادت ہے, مگر میری بارگاہ میں بیت اللہ میں تم اکڑ کے چلو گے پھر عبادت ہے. وہاں اکڑ کے چلو گے تو پھر عبادت ہے. مولا کیوں؟ جواب ملا فرمایا جب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا تھا, کہنے لگے کفار مکہ, دیکھو مسلمان کمزور ہو گئے, دیکھو مسلمان وہاں رہ کر کمزور ہو گئے, نحیف ہو گئے, ان کے جسموں میں جان نہیں. جب یہ بات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب طواف کرنا ہے تو اکڑ کے چلنا ہے, طواف کرنا ہے تو اکڑ کے چلنا.
عز و انکساری کے درس اور بوقت طواف حکم ہوا اچل کے چلو. مولا یہ کیا ہے؟ وہاں عز و انکساری عبادت اور یہاں عز و انکساری گناہ میں شامل. وہاں اکڑا گناہ، یہاں اکڑ کر چلنا عبادت. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اور میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں حکم مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے. جو مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت پہ چل پڑے گا، حضور کے حکم کے مطابق چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھتا چلا جائے گا. اب اس سے آگے چلے، حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. طواف کر دیا ہے تو اب 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. کس جگہ پہ؟ مقام ابراہیم مصلی، کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے وہ تمہارے سامنے ہو اور تمہارا سر اس کے پیچھے ہو. تمہارا سر اس کے پیچھے ہو. اور میں یوں کہوں گا عبادت ساری کی ساری حضور کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. ریاضت ساری کی ساری حضور کے قدموں میں ہے. میں یوں کہوں گا جو حضور کے قدموں میں نہ جائے اور جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے اس کی نماز قبول نہیں. اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان کا یہ عمل ہے. حکم ہوتا ہے طواف کے بعد تمہیں یہاں سجدہ کرنا ہے، سر کو جھکانا ہے، نفل ادا کرنے ہیں. یہ خلیل کی شان کا عمل ہے. محبوب کی شان کا اللہ نہ کوئی لگا سکتا. سبحان اللہ. یہ خلیل اللہ کا مقام ہے. یہ خلیل اللہ کا مقام ہے اور وہاں حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ اب مولا آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا صحیح کرنی ہے، صحیح کرنی ہے. اکڑ پہ چلنا تب تو مجبوری تھی کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ طواف کرنا ہے تو اکڑ کے چلو. ابھی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں. اب تو وہاں کفار مکہ نہیں ہے جو اعتراض کریں گے کہ تم کمزور ہو مسلمانوں. اس وقت اعتراض کیا تھا تو حکم ہو گیا، بس مصطفیٰ کی ادا ہو گئی. حضور کی ادا اس قدر پسند آئی قیامت تک آنے والوں کو حکم ہو گیا. اب آگے ہے صحیح، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. حکم ہوا یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا بھاگنا ہے. کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے. چکر لگانے ہیں. کیوں لگائے؟ فلسفہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت کو ادا کرنا ہے. اچھا کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو انسان خوشی میں کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا تو شکرانے کے طور پر نبیوں نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی. یہ تو منائی جا رہی ہے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا خوشی میں ہو یا اضطراری میں ہو، جو میرے محبوب بندوں کی ادا ہوتی ہے اگر مجھے پسند آ جائے تو پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میں اسے نازل کر دیتا ہوں. حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی اسماعیل سلام اللہ علیہ کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ایک پہاڑی پہ جاتی ہے پھر دوسری پہ جاتی ہے. جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے پھر پلٹتی، بھاگی کبھی ادھر کبھی ادھر. جب آنکھوں سے اوجھل حضرت اسماعیل ہو جاتے تو پھر بھاگی واپس پلٹتی ہے. مولا یہ کس کی ادا ہے؟ یہ کیسا حج ہے؟ یہ کیسی ادائیں ہیں؟ یہ کس کی ادائیں ہیں کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ؟ یہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں؟ مولا یہ کیسی نشانیاں ہیں کہ وہ تو گھوڑی کی حالت اضطراری میں، بے چینی کے اندر، پانی کی تلاش میں. آج تو وہاں پانی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. جگہ جگہ پر کولر لگے ہوئے پانی کے، ٹھنڈے پانی. لوگ سیراب ہو رہے ہیں. مولا پھر بھی یہ آج تک کیوں؟ فرمایا بس وہ حاجرہ جو میرے بندے کی یاد میں، میرے بندے کی محبت میں، پیاس کے عالم میں، محبت کے اندر جو دوڑ لگا رہی تھی وہ مجھے اس قدر پسند آئی. ہر حاجی قیام
ہی نہیں کرتا اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے اپنی ایٹ کو رگڑا، جب رگڑ لیا تو پھر اس سے چشمہ نکلا۔ اس سے کیا نکلا؟ چشمہ، آب زمزم۔ آب زمزم دنیا کے اندر جب بھی پانی پیتے ہیں تو ہم بیٹھ کر پیتے ہیں، جب بھی پانی پیتے ہیں تو بیٹھ کر پیتے ہیں۔ بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، بیٹا بیٹھ کے پانی پی، بسم اللہ پڑھ کے پانی پی۔ سارے پانی ایک طرف اور آب زمزم ایک طرف۔ یہ کیسا چشمہ؟ 4000 سال گزر چکے، چشمہ ٹوٹا تھا اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے، آج تک جاری ہے اور پانی میں کمی نہیں آتی۔ یہ کیسا چشمہ ہے؟ یہ کیسا پانی ہے؟ یہ کیسا منفرد اور کتنی عظمت اور شان کا حامل ہے؟ فرمایا سارے پانی پیو بیٹھ کے، جب آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر، جب آب زمزم پیو تو پھر کھڑے ہو کر۔ یہ ساری ادائیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ادائیں تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانی بھی کھڑے ہو کے پی لیا۔ پھر سر منڈوانے کا حکم ہے۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے سر کو منڈوایا جائے۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہر ایک رکن جو ہے یہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے دل ہی تقوی والے ہیں، ان کے دل ہی تقوی والے ہیں۔ تو گویا نسبتوں کا حیا، تعلق کا حیا، ہم یہ جو حج کرتے ہیں اس کا ایک ایک رکن ہمیں یہ بتا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والوں یہ جو تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے ایک بھی میری سنت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری میرے نیک بندوں کی سنتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نیک بندوں کی سنتیں ہیں۔ عرفات کیا ہے، منع کیا ہے، طواف کیا ہے، یہ کپڑے کیا ہے، یہ حج اسود کو بوسے کیا ہے، یہ آب زمزم کا کھڑے ہو کر پینا کیا ہے، یہ صحیح کرنا کیا ہے، اور اس کے برعکس ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں عام طور پر اس کی نیکی نہیں ملتی، مگر حج کے موقع پر اگر یہ عمل کیے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانا بھی عبادت ہے، متقی لوگوں کی اداؤں کو اپنانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ حج اعلان کر رہا ہے، یہی حج کا فلسفہ ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی حج کا پس منظر ہے۔ آج تک جتنے بھی ہم رکن ادا کرتے ہیں ایک رکن بھی ایسا نہیں تو کوئی بتا سکے یہ اللہ کی ادا ہے، کوئی ایک ادا بھی اللہ کی اداؤں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ سر سے پاک ہے، وہ چلنے سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عبادت جتنی بھی بنائی ہے، وہ نماز بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کی اداؤں کو سمجھنے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیک بندوں کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں عبادت کا اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ خدا۔